Assalamu alaikum ladies and gentlemen, میں ہوں غزال احمد and I welcome you all back to yet another insightful episode of Sama Money. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا میرے ساتھ ایک کمرے میں ہونا بھی میرے لیے ایک انتہائی اعزاز کی بات ہے. He has been named the global man of the decade. یہ نوبل پرائز کے نامنی بھی رہ چکے ہیں اور ان کو ایشیا کا نوبل پرائز بھی مل چکا ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام غزال. تو تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. اچھا سر, آپ نے اپنا اسٹارٹ کیا ٹارٹ کے اسکول سے, آپ پڑھے ٹارٹ کے اسکول میں پڑھنے کے بعد آپ نے کنگ ایڈورڈ کالج سے MBBS کیا, MBBS بھی کیا, لیکن پھر آپ نے وہ میڈیسن کا شعبہ بھی چھوڑ دیا اور پھر آپ CSS کی طرف گئے اور CSS میں ماشاءاللہ آپ نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا. تو سر اس پوری جرنی میں سر آپ کو کلیئرٹی نہیں مل رہی تھی, کیا تھا؟ کیونکہ پھر آپ نے CSS میں ٹاپ کرنے کے بعد بھی جب آپ CSP آفیسر بھی بن گئے تھے, پھر آپ نے اس سب کو چھوڑ کے بھی فلانتھروپی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا. تو سر اس سارے سفر میں تھاٹ پروسیس کیا تھا؟ بڑے جلدی آپ نے بہت سارے سوال کر دیے نا سر. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کعبے کی ہے ہوس کبھی کوئے بتاں کی ہے, مجھ کو نہیں خبر میری مٹی کہاں کی ہے. بے شک سر. تو آپ کا جو حاصل کلام تو یہی ہے. جی جی. بٹ ایسا نہیں ہے. میں نے جو کیا وہ ایک رستہ ہے, وہ ایک منزل پہ پہنچتا ہے. تو وہ اس منزل پر پہنچنے کے انسان کئی راستے دیکھتا ہے, پھر الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے کون سا راستہ منتخب کرنا ہے. تو در حقیقت یہ ہے کہ تمام راستے جو ہیں وہ انسانی عظمت اور انسانیت کی بھلائی کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ نیک نیتی سے خلوص کے ساتھ کوئی بھی شعبہ اختیار کریں, زندگی کا کوئی بھی پیشہ اختیار کریں, کوئی بھی کام کریں, تو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن تو ایسا ہی ہے نا کہ ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل. تو اس کے لیے راستے مختلف ہو سکتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی سول سروس میں جاتا ہے, کوئی دانشور ہے, کوئی کتاب لکھتا ہے, کوئی اپنی شاعری سے انقلاب برپا کرتا ہے, کوئی لوگوں کی خدمت کرتا ہے, کوئی ہسپتال بناتا ہے, اسکول کھولتا ہے. تو یہ مختلف راستے ہیں. اب انسان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کون سے راستے کا اہل ہے, یعنی اس کی صلاحیتیں کس حکمت عملی کے لیے الائنڈ ہیں. میں اگر مصور بننا چاہتا ہوں اور میں بینک میں جا کے نوکری کرنا شروع کر دوں تو وہ تضاد آ جائے گا. تو میں نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ جانچا کہ میری بہترین صلاحیتوں کا اظہار نہ تو میڈیسن کے شعبہ میں ہوگا, نہ ہی سول سروس میں ہوگا. مجھے لوگوں کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے, مجھے دیہاتوں میں جانا اچھا لگتا ہے, مجھے ٹوٹی پھوٹی بستیوں میں, چھوٹے چھوٹے گھروں میں جہاں لوگ مادی طور پر غریب ہیں لیکن دل کے غریب نہیں ہیں, وہ مشکلات کے باوجود ہنستے ہیں, وہ امید کا دیا روشن رکھتے ہیں, ان کی آنکھوں میں محبت کی چمک ہے اور اخلاص ہے, تو وہ مجھے لوگ اچھے لگتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ان کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت دنیا کی تشکیل کا خواب دیکھتے ہیں. اور پھر وہ خواب بھی دیکھا اور پھر اس کی تعبیر کے لیے بھی انہی کے توسط سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. تو یہ کوئی تضاد نہیں ہے, یہ دراصل صحیح راستے کی تلاش ہے. اب ایک دریا ہے, وہ اپنا رخ بدلتا ہے لیکن اس کا وجود برقرار رہتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے. تو یہی راستہ اچھا لگا اور یہی میری میلان طبع یا میری سوچ یا میری جو صلاحیت تھی اس کے مطابق تھا. تو الحمدللہ میں خوش ہوں. ماشاءاللہ سر, آپ نے خواب دیکھا اور آپ اس خواب کو پورا کرنے میں لگ تو گئے, لیکن سر CSP آفیسر بننا, اسپیشلی فرام دا بیک گراؤنڈ یو کم, تو سر وہ تو ایک انتہائی بڑی بات تھی. تو جب آپ نے وہ سب چھوڑ کے فلانتھروپی کی طرف کا رخ کیا تو سر آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی کا کیا ریئیکشن تھا اس پہ؟ جی فرینڈز اینڈ فیملی کا وہی ریئیکشن تھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, کہ کوئی خوش نہیں تھا چند لوگوں کے سوا. لیکن بات یہ ہے کہ زندگی صرف دوسروں کی مرضی کے مطابق چلنا تو نہیں کہتے زندگی کو. زندگی کی چوائسز تو آپ کی اپنی ہیں. بے شک. عمر میں کیا کہتے ہیں وہ منیر نیازی کے, میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا, عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. ماشاءاللہ. تو عمر میری ہے تو مجھے ہی بسر کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے نا. دس از ٹو امپاورمنٹ کہ میں کیا کروں, کیونکہ میں نے جب اپنے خدا کے حضور حاضر ہو کے اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے تو میں وہاں جا کے یہ تو نہیں کہہ سکتا
کہ غزال نے مجھے کہا تھا یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، وہاں تو میں نے خود کو پیش کرنا ہے نا کسی بڑی عدالت میں، تو مجھے ہی اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جو چیز مجھے جو فہم و فراست تھوڑی یا زیادہ رب کعبہ نے دی الحمدللہ، تو مجھے اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے ملا میں اسے کس طریقے سے اس کی لوگوں کی خدمت کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے صرف کروں۔ تو لوگ تو بہت سی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لوگوں کی باتوں پر آپ جائیں گے تو پھر آپ اپنی منزل کھوٹی کریں گے۔ تو سر اس میں اخوت فاؤنڈیشن کس طرح تشکیل پیش آئی؟ جی یہی ہے نا، اخوت بھی اسی خواب کا ایک حصہ ہے۔ مطلب اخوت کا ویژن کیا ہے؟ اخوت کا ویژن ہے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو سے زندہ رہنے کا موقع ملے۔ اب یہ اخوت کی منزل ہے۔ اٹ گیٹس انسپیریشن فرام مواقعات مدینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جب یہ خواب بنا، ایک ویژن سامنے آئی، تو پھر اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے آپ ایک حکمت عملی بناتے ہیں۔ آپ اسکول کھول کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ ہسپتال کھول کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ سول سروس میں رہتے ہوئے بھی ایسا کام کر سکتے ہیں، آپ میڈیا میں رہتے ہوئے یہی کام کر رہے ہیں۔ یعنی ہم سب لوگ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے پھر جب مزید سوچا، ہم نے کہا کہ ایک ایسا کام کریں جو کسی نے نہیں کیا، لوگوں کو قرضے دیں اور بغیر سود کے دیں۔ تو یوں پھر اخوت کا جو خواب تھا، جو ویژن تھی، اس کو ایک پریکٹیکل شیپ مل گئی، ایک اسٹریٹجی، حکمت عملی مل گئی، ایک طریقہ کار سامنے آ گیا کہ ہم ایسے معاشرے کی تشکیل لوگوں کو فائنینشیل انکلوژن کے ذریعے سے کریں گے، اور جو ہم فائنینشیل انکلوژن یعنی فائنینشیل سروسز لوگوں کو پرووائڈ کریں گے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں گی۔ اس میں سود نہیں لیا جائے گا، اس میں ایثار، قربانی، محبت، بھائی چارہ اور اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کی خدمت کی خواہش۔ تو یہ ویسٹرن نالج کچھ اور سکھاتا ہے، لیکن جو ڈیوائن گائیڈنس ہے وہ ویسٹرن نالج سے کہیں افضل ہے۔ تو ڈیوائن گائیڈنس تو یہی ہے نا کہ انسان کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے زندگی کیوں ملی اور مجھے اسے کیسے بسر کرنا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں اخوت تک پہنچنے کا راستہ بنی، اور اخوت پھر لوگوں کے دکھ اور درد کو دور کرنے کی کوشش کا راستہ بنی، اور وہ راستہ پھر ہمیں آپ کے پاس بھی لے آیا۔ چلے سر، آئی ایم گلیڈ کہ وہ راستہ آپ کو ادھر لے آیا۔ اچھا سر، آپ نے جب اخوت کا آغاز کیا، تب جب آپ نے یو اسٹارٹڈ دا کال فار ڈونیشنس، تو آپ جانتے ہیں، ہم سب جیسے کہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ایک دوسرے پر یقین اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے، اسپیشلی when it comes to trusting NGOs۔ تو سر اس پرابلم کو آپ نے کس طرح ٹیکل کیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک نیت جی اور اخلاص۔ جب آپ نیت اور اخلاص سے کام کرتے ہیں نا، تو پھر قدرت کی تمام تر قوتیں آپ کے ہم رکاب ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب آپ ایک انسٹیٹیوشن بناتے ہیں، تو پھر آپ کو لوگوں کو بتانا پڑتا ہے اپنی شفافیت، جسے ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں، جی یا پھر اپنی اکاؤنٹیبلٹی جس کو احتساب کہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں دیکھنے کے بعد لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے۔ میں اگر پہلے دن ہی آپ کے پاس جاؤں کہ مجھے کچھ بہت بڑی رقم دے دیں، تو آپ ظاہر ہے انکار ہی کریں گے، لیکن میں اگر آپ کو چھوٹا سا کو کام کر کے دکھا دوں، تو پھر میں آپ کے دل کے دروازوں پہ دستک دینے کے قابل ہو جاؤں گا۔ تو یہ اس طریقے سے ہے کہ پہلے آپ خواب دیکھیں، پھر آپ اپنا سفر شروع کریں، پھر آپ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی جیسی خوبیوں کے ساتھ لے کے چلیں، پھر آپ ڈیمونسٹریٹ کریں، لوگوں کو دکھائیں۔ پہلا قرضہ، دوسرا قرضہ، 10واں قرضہ، 100واں قرضہ مشکل تھا، لیکن 1,00,000واں قرضہ دینا مشکل نہیں تھا، کہ لوگوں کو اعتماد آ گیا تھا کہ ہاں جو پیسے جا رہے ہیں وہ لوگوں کو مل رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم نے 40 لاکھ خاندانوں کو قرضہ دیا۔ اب 40 لاکھ خاندانوں سے آپ پوچھ لیں جا کے، وہ اس امر کی گواہی دیں گے کہ ان کو یہ قرضہ ملا، کسی نے ان کے گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو کے آواز لگائی کہ آپ سود سے بچو، میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ تو یوں پھر جب گواہی ملتی ہے تو پھر لوگوں کا اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ آپ درست کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ذرا اعتماد کا فقدان ہے،
لیکن بہت سے لوگ اور بھی تو ہیں ہماری طرح، ہم سے کہیں اچھے لوگ ہیں بے شک. جو کام کرتے ہیں اور لوگ ان پر آنکھوں بند کر کے. مطلب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں بیرون ملک سے آ رہا تھا ایک دفعہ، غالباً اسپین سے آ رہا تھا، تو میں ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا جہاز کی طرف، تو اچانک پیچھے سے ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا. اس نے مجھے روک لیا، کہنے لگا کہ آپ ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں؟ میں نے کہا جی. تو انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالی اور اس میں کئی $100 تھے، ایک بڑی رقم تھی. وہ انہوں نے نکال کے میری جیب میں ڈال دی. تو میں نے کہا آپ کو میں نہیں جانتا اور ایسے میں رقم نہیں لے سکتا، یہ تو ایک ہمارا باقاعدہ نظام ہے، آپ بینک میں بھیجیں، آپ اس کی رسید لیں، مجھے کیا پتہ. تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں رسید لوں، مجھے نہیں پتہ میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں گا کل. تو اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو الٹیمیٹ ٹرسٹ کی مینیفیسٹیشن ہے نا، کہ اچانک آپ جا رہے ہیں ایک رستے پہ، ایئرپورٹ پہ ایک آدمی دوڑا دوڑا آتا ہے، آپ کا نام پوچھتا ہے اور پیسے دے کے بھاگ جاتا ہے. مطلب اس کو جلدی تھی غائب ہونے کی. اس نے کہا کہ میرا کوئی نام نہیں ہے. میں نے پوچھا آپ کا نام کیا؟ کہتا ہے میرا کوئی نام نہیں ہے. میں نے کہا کہ ہم آپ کی رسید میں کیا لکھیں؟ اس نے کہا اپنا نام لکھ دیں. تو یہ اس طرح کے واقعات پھر قدرت کی طرف سے رونما ہوتے ہیں. اس طرح سے پھر وہ جو ایک تصور ہوتا ہے نا، وہ حقیقت بنتا ہے، پھر وہ ایک تحریک بنتا ہے، پھر وہ ایک کارواں بنتا ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ لوگ یقین کرتے ہیں. اچھا سر، اخوت از اے پریٹی بگ آرگنائزیشن ناؤ ماشاء اللہ. تو سر ایسے کون سے میجرز ہیں جن کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں ٹو میک شیور کہ آرگنائزیشن میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی رہے؟ جو آپ نے سوال پوچھا اس کا جواب یہی ہے کہ اس میں جتنی بہتری آتی چلی جائے گی اتنا زیادہ اعتماد بڑھتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ قدرت آپ پہ مہربان ہوتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ یہ دشت و بیابان جو ہیں یہ آپ کے لیے راستہ دیتے چلے جائیں گے. اچھا سر، اخوت کو اب بہت زیادہ سال ہو چکے ہیں، تو واٹ وڈ یو سے کہ اخوت کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے پاکستان کی اکانومی میں؟ دیکھیں، اس کو اگر ہم اکانومسٹ کی نظروں سے دیکھیں تو ایک اور طرح کا نتیجہ نکلے گا. ایک ماہر سماجیات یا عمرانیات کی نظر سے دیکھیں تو ایک اور طرح کا نتیجہ نکلے گا. کسی پولیٹیکل سائنس کے ایکسپرٹ کی نظر سے دیکھیں تو اور طرح کا نتیجہ نکلے گا. مثلا بظاہر ہم یہ کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں تاکہ وہ کاروبار کریں، ان کی آمدنی بڑھے اور وہ غربت سے نکلے. تو پھر آپ کہیں گے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی آپ نے آمدنی میں اضافہ کر دیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. لیکن میرے نزدیک آمدنی میں اضافہ کوئی الٹیمیٹ میجر نہیں ہے کسی بھی معاشرے کی عظمت کا. غربت مال و دولت سے محرومی نہیں ہے، غربت اصل میں اکیلے رہ جانے کا نام ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا تو کوئی دوست نہیں ہے تو وہ غریب ہے. وہ کسی کے پاس جا کے دو آنسو نہیں بہا سکتا، دل کی بات نہیں کہہ سکتا. ہم تنہا ہو گئے ہیں خزاں رسیدہ درخت کے پتوں کی طرح. تو اب میں یہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کروں گا کہ ہم نے 200 ارب روپے دیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس 200 ارب کے نتیجے میں 2000 ارب کی دولت جنریٹ ہوتی ہے اور وہ پھر 40 لاکھ گرانوں میں ایکوٹیبلی ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کے نتیجے میں غربت کم ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کوئی فیصلہ کرنے والا ہے معیشت دان تو وہ کر لے. جو چیز میں جس سے مطمئن ہوں، میرے ساتھی مطمئن ہیں، ہمارا ادارہ مطمئن ہے، وہ یہ ہے کہ 40 لاکھ گھرانوں کو ہم نے جو قرض دیا، آمدنی بڑھی یا نہیں بڑھی یہ آپ خود فیصلہ کر لیں. لیکن یہ بات ایک میں حتمی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ اس دور میں ہم تنہا نہیں ہیں، اکیلے نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں. کوئی اس معاشرے میں لوگ ہیں جو ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہیں، جو ہمیں نہ جانتے ہوئے بھی ہمیں 10,000 50,000 1 لاکھ روپے قرض حسن دے رہے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی کولیٹرل بھی نہیں ہے جس کو ہم گروی رکھ کے بینک سے قرضے لیتے ہیں، تو ہم پر اعتماد کر رہے ہیں. تو ہم معاشی سطح پر کوئی تبدیلی کا باعث بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے، دیٹ از ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. ہم اخلاقی جو ایک آپ سمجھیں کہ جو ویلیو کریشن ہے نا معاشرے میں، کسی معاشرے میں دکھ درد کا جو علاج ہے،
کسی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، دوستی کا اظہار ہے، کسی کا آج کے دور میں آپ ہاتھ تھام کے کہہ لیں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میں آپ کے دکھ درد میں شریک ہوں، صرف انہی الفاظ سے اس آدمی کا وہ دن گزر جائے گا، خوبصورتی سے، خوشی سے۔ تو ہمارے پروگرام کو اگر آپ نے میجر کرنا نا اس کا امپیکٹ، تو وہ معاشی بھی ہے، سماجی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے اور روحانی بھی۔ اچھا سر، اگر ہم معاشی طریقے سے ہی دیکھیں تو ابھی بھی زیادہ تر لوگ جو ہیں ہماری پاورٹی لائن کے قریب اور زیادہ تر اس کے نیچے ہیں، تو سر ہاؤ ڈو یو تھنک ان یور اوپینین کہ ہم اس ریشو کو بہتر کر سکتے ہیں؟ بہتر یہی کر سکتے ہیں جی، ہم نے تو ایک سمپل سا علاج پیش کیا ہے، جی، ہم اسے مواخات کہتے ہیں۔ اب آپ نے خود ہی کہا جی کچھ لوگ غربت کی سطح کے نیچے ہیں، کچھ لوگ اوپر ہیں۔ میں آپ کی اس بات کو مان لوں اور اس کو ٹرانسلیٹ کروں اسٹیٹسٹکس میں، تو آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں کہ 50% لوگ غریب ہیں، 50% غریب نہیں ہیں۔ ایک براڈر سی ایک اسٹیٹمنٹ ہم دے رہے ہیں۔ تو جو 50% غریب نہیں ہیں ان میں سے میں ایک شخص کو کہوں کہ تم اٹھو اور یہ جو 50% غریب ہے ان میں سے ایک شخص جو غریب ہے اس کو اپنا دوست بنا لو۔ دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے خوشی غمی میں شریک ہو جاؤ، اس سے پوچھو کہ تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کس شے کی ضرورت ہے۔ اس کے بچے کو تعلیم کی ضرورت ہے تو تم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہو، ایک اس کے بچے کو تعلیم دے دو۔ اس کو کاروبار کے لیے قرضہ چاہیے، وہ قرضہ دے دو۔ اس کے بچے کو ہنر چاہیے، وہ ہنر دے دو۔ اس کو گھر کی تعمیر کے لیے کچھ مدد چاہیے، تو بھکاری بنتے ہوئے نہیں، دوست بنتے ہوئے اس کو وہ تم قرض دے دو۔ تو یوں 50% کے ساتھ دوستی کر لیں تو کیا ایک بہتر معاشرہ نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے سر۔ تو یہ حل جو ہے یہ میرا حل دیا ہوا نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا حل ہے۔ انہوں نے اس پورے تصور کو مواخات کہا، اور پھر اس کا عملی مظاہرہ 1450 برس قبل بھی ہوا جب مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان یہی رشتہ قائم ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ کیا بات بات یہ ہے کہ ہم آج کے دکھ درد کا علاج اگر اپنی روایت سے ڈھونڈیں، ڈیوائن گائیڈنس سے ڈھونڈیں، ہم نے شکست تسلیم کر لی ہے ویسٹرن نالج کے روبرو، اس میں ہمارا حل نہیں ہے۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو میرے نزدیک دس از مائی کنوکشن کہ ہمارے مسائل کا حل ڈیوائن گائیڈنس میں ہے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ نقطہ ہم بھول گئے ہیں اور ہم اپنی دکھوں کا علاج کبھی نیو یارک میں، لندن میں، جنیوا میں، نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں، ہارورڈ میں، آکسفورڈ میں، وہاں سے نہیں ملے گا کچھ۔ اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال برین ڈرینیج جو ہے ہمارے یوتھ ہے وہ ہمارے ملک کو لاکھوں کی تعداد میں چھوڑ کر جائی جا رہی ہے، اور ہر سال یہ جو ریشو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو سر ان نوجوانوں کے لیے جو بھی پاکستان میں موجود ہیں اور کچھ ایسا سوچ بھی رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ لوگوں کے اخوت کے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیے، ہمارے اقدامات سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم وہ کیوں جا رہے ہیں۔ ہمارے اسکول کی، ہمارے کالج کی، ہماری یونیورسٹی کی کیا تربیت ہے؟ ہم کون سا علم ان کو دے رہے ہیں؟ ہم خود سے ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اصل علم تو باہر ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اصل علم باہر نہیں ہے، علم کا منبع جو ہے وہ مشرق ہے، مغرب نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت طویل بحث ہے کہ ہم نے ان کو وہ علم ہی نہیں دیا جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر سکیں کہ ان کو پاکستان میں رہنا چاہیے، یہاں رہنا چاہیے، یا باہر رہنا چاہیے۔ مجھے خدا نے تخلیق کیا ہے اس مٹی کے، تو مجھے جو سمجھ بوجھ دی ہے وہ مجھے پہلا میرا فرض ہے کہ میں یہاں پر جو غربت ہے اس کو تو ختم کروں۔ لیکن سر جو لیک آف ان امپلائمنٹ ہے اس کا کیا؟ لیک آف ان امپلائمنٹ جو ہماری اپنی خامی ہے۔ آج آپ آئی ٹی کے میدان میں چلے جائیں، جو مرضی سیکھ لیں، آپ یہیں بیٹھے ہوئے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ ٹرو۔ ہم یہاں پر محنت نہیں کرتے۔ ہمارا سب سے بڑا اسٹرینتھ زراعت ہے، لائف سٹاک ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کسی کسان کا بیٹا، کسی زمیندار کا بیٹا پڑھنے کے بعد واپس گاؤں تو جاتا نہیں ہے،
تو وائی ڈزنٹ ہی ڈپلوائے ہز نالج ان امپروونگ دی رورل اکانومی. ایگریکلچر اکانومی اکانومسٹ ہیں ہمارے, ہم اکنامکس کا علم دیتے ہیں. تو وہ بچہ جب وہ علم لے کر اپنے گاؤں کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو درست علم نہیں دیا. تو کمنگ بیک ٹو یور کویشچن, لوگ باہر جاتے ہیں, جائیں, ضرور جائیں, سیکھیں, پڑھیں, دنیا کو دیکھیں, پھر واپس لوٹ کے بھی آئیں. پھر ہمارے ملک میں بھی نیچرلی آئی ول لائک ٹو, جو آپ بات کہنا چاہتے ہیں اس کو میں ری ایٹریٹ کروں گا کہ ہمارے ملک میں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہونی چاہیے, اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون سے شعبے ہیں جس میں ہم اپنی امپلائمنٹ کو انہینس کر سکتے ہیں. بے پناہ شعبے ہیں, لائف سٹاک ہے, فشریز ہے, مطلب اس ملک کو اتنا بڑا سمندر ملا ہوا ہے, وہاں پر آپ پر جا کر کتنی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. سولر کا ایک میدان ہے, مطلب اب ونڈ کی انرجی کا میدان ہے, آئی ٹی کا میدان ہے. آپ ادھر چلے جائیں نردرن ایریاز میں, وہاں پر آپ پھل اگائیں, ان کو آپ پروسیس کریں, آپ دنیا بھر میں اس کو ایکسپورٹ کریں. ہم اپنے نالج کو لوکل اور انڈیجنس ریئلٹیز کے ساتھ الائنڈ نہیں کر پا رہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ دولت کے خزانے باہر ہیں. تو باہر جا کر ایک تیسرے درجے کا شہری بن کے زندہ رہنا اور یہ سمجھنا کہ مجھے بیسک حقوق مل رہے ہیں, یہ ایک فیلیسی ہے. تو میں تو نہیں رہنا چاہوں گا کسی ایسے ملک میں جس میں مجھے دوسرے تیسرے درجے کا شہری سمجھا جائے محض اس لیے کہ مجھے کچھ بنیادی حقوق مل رہے ہیں. الٹیمیٹ آبجیکٹو زندگی میں کیا ہے؟ اس وقت کے لیے تیاری جب ہمیں خدا کے حضور پیش ہونا ہے. کیا میں نے زندگی میں صرف پیسہ کمانے کے لیے آیا ہوں, گھر بنانے کے لیے آیا ہوں, میں اپنی آسانیاں تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں؟ تو یہ بڑے مشکل سوال ہیں جن کا جواب سوچنے کے لیے بڑا تدبر چاہیے. آپ سوچیں, غور و فکر کریں. میں خود ان سوالوں کی جواب ڈھونڈ رہا ہوں, اور ایک شعر سنا دیتا ہوں میں آپ کو. سنائیں سر. کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف. واہ. کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. سبحان اللہ سر, میں آپ کی شعر و آئی شاعری سے ہوپ کہ بہت آپ امپریس سمجھ ہو گئے گیا. ہوں نہیں گے سر, کہ سمجھ گیا میں. عافیت ساحل میں ہے مجھے بھی پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود زندگی تقاضا کرتی ہے کہ میں اس موج بلاخیز کا مقابلہ تو کروں. سر آئی ایم مائنڈ بلون. اچھا سر, بہت زیادہ لوگ ونڈر بھی کرتے ہیں کہ آپ جتنی بڑی آرگنائزیشن چلاتے ہیں اس کے مارکیٹنگ میں, اس کے کیمپینز رن کرنے میں a lot of cost is required. تو سر what exactly is your source of income? ہمارا سورس آف انکم سب سے پہلے تو ہماری اپنی جیسے کہتے ہیں ہمت, توانائی, جوش, جذبہ, کمٹمنٹ, اور یہ پختہ یقین ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. دس از ٹرو. کسی بھی ادارے کا ایسٹ یہ ہوتا ہے کہ یقین, مطلب اقبال کیا کہتے ہیں, یقین محکم عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہی قوموں کی شمشیریں. یقین محکم, یو مسٹ ہیو اے فیتھ کہ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ از رائٹ. عمل, یو مسٹ ایکٹ, صرف الفاظ تو نہیں نا. اور پھر محبت فاتح عالم کا مطلب یہ کمپیشن, یا محبت کے معنی ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی. تو اگر آپ کو اپنی منزل پہ, اپنے فلسفہ پہ, اپنے کام پہ یقین ہو, اور آپ صبح و شام اس کے لیے وقف کر چکے ہوں, اسے عشق کا رتبہ دے چکے ہوں, عمل کر رہے ہوں, اور پھر آپ ایک لارجر کانٹیکسٹ میں ایثار, ہمدردی, درگزر, محبت, تحمل جیسے جو خوبیوں سے متصف ہوں, تو دس از یور وے ٹو سکسیس. باقی جو ہے ریسورسز فالو پیشن, یاد رکھیے اس بات کو. اگر آپ جنون کی بیماری لاحق ہے نا تو ریسورسز خود ہی آ جائیں گے. بے شک. جب ہم نے یہ سفر کیا تو ہمارے اور ہمارے دوستوں کے پاس 10,000 روپے تھے. آج ہم 200 ارب روپے سے زیادہ کی رقم قرض کی صورت میں الحمدللہ پیش کر چکے ہیں, اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی بغیر فیس کے یونیورسٹی بنا چکے ہیں. پھر بہت سارے اور کام بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. خواجہ سراؤں کا ایک پروگرام ہے, پاکستان کا سب سے بڑا کلوتھ بینک ہے, 40 لاکھ جوڑے ہم
آپ جیسے آپ نے کتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے. تھینک یو سر. جب یہ تھوڑے سے پرانے ہو جائیں گے تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ ہمیں دے دیں. آپ کے یہ پرانے کپڑے کسی کے نئے کپڑے بن جائیں گے. تو اس طرح سے ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے 40 لاکھ جوڑے اکٹھے کر کے پیش کیے ہیں. تو یہ وسائل جو ہیں اس دھرتی پہ جو کچھ رب ہے وہ رب کا ہے, اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. بے شک. تو وسائل کی کوئی کمی نہیں. تو سر جو ساری کیمپینز ہوتی ہیں, جو مارکیٹنگ کیمپینز ہم ڈیجیٹل بھی دیکھتے ہیں, یہ سب جو ہوتے ہیں ان کی کاسٹ کیا ڈونیشن سے ہی کور ہوتی ہے؟ ڈونیشن سے نیچرلی, مطلب دیکھیں نا, آپ نیکی کا کام کرتے ہوئے ظاہر ہے اس کی تشہیر تو لازمی ہے. آج کل کے دور میں مارکیٹنگ کے بغیر, لوگوں کو بتائے بغیر آپ چھپ کے نیکی کریں, یہ تو خود قرآن کہتا ہے چھپ کے بھی کرو اور دکھا کے بھی کرو. تو وہ دکھا کے کرنے کا مقصد یہی ہے نا کہ آپ لوگوں کو اس طرف مائل کریں. اگر چائے بیچنے کے لیے اشتہار دیا جا سکتا ہے تو کسی بچے کے علم کے حصول کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں اشتہار دے سکتے؟ مطلب اس تصور کو بھی ہمیں بدلنا ہے کہ اگر کسی بھی شے کی تشہیر ہو سکتی ہے تو نیکی کی تشہیر تو اور زیادہ ضروری ہے, تاکہ لوگوں کو آپ اس طرف مائل کریں. تو یہ مارکیٹنگ از اے چیلنج, اٹس این ایکسپینسو تھنگ, بٹ آبویسلی اگر آپ ہمیں 100 روپے دیں گے تو ہم 2 روپے اگر مارکیٹنگ میں لگا دیں جس کے نتیجے میں 100 روپے اور مل جائے, تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے؟ مطلب جو ہے نا سوشل انٹرپرینورشپ اور اکنامک انٹرپرینورشپ, اس کے اصول بنیادی ایک ہی ہیں. اس میں بھی ہیومن ریسورس چاہیے, اس میں بھی مارکیٹنگ چاہیے, اس میں بھی ٹرانسپیرنسی چاہیے, اس میں بھی ایکسپرٹیز چاہیے, اس میں بھی آئی ٹی چاہیے, ساری چیزیں چاہیے سوشل انٹرپرینورشپ میں. تو اس پہ بھی پیسہ خرچ کرنا چاہیے. بے شک. اکنامک انٹرپرینورشپ میں جب آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا جو ڈیویڈنڈ آتا ہے وہ آپ کی جیب میں جاتا ہے. سوشل انٹرپرینورشپ میں جو آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کا جو ڈیویڈنڈ آتا ہے وہ آپ کی جیب میں نہیں جاتا, وہ معاشرے کو ملتا ہے. تو اصول تو ایک جیسے ہیں. تو گھر بیٹھے ہوئے تو پھر آپ کو کوئی پیسے نہیں دے گا, بتانا تو پڑے گا. ایگزیکٹلی. ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ کی کہانی بڑی خوبصورت ہے, یو ہیو اے گریٹ اسٹوری بٹ یو ڈونٹ ہیو اے گڈ اسٹوری ٹیلر. جب تک اس کہانی کو زبانیں زد عام نہیں بنائیں گے, جب تک اس کہانی کو گھر گھر, یہ جو 50% لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ 50% لوگوں سے مواخات کریں, تو جب تک میں ان 50% لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کیسے میں ان کو جھنجھوڑوں گا. ایگزیکٹلی. تو وہ ظاہر آج کل آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا سوشل میڈیا مفت وہ کرتے, پھر تو ہم خوش ہوں, پیسے دینے پڑتے. ایگزیکٹلی. اچھا سر, تو جب آپ کو پتہ لگا کہ آپ نے CSS میں ٹاپ کر لیا تو سر اس ٹائم آپ کے جذبات کس طرح کے تھے؟ بہت خوشی ہوئی تھی. یہ میں آپ کو بتاؤں بڑا ایک آپ کو دلچسپ بات جی, کہ جس وقت میری رزلٹ آیا CSS کا, مجھے پتہ چلا میری پوزیشن ہے, تو جو مجھے ایکسائٹمنٹ ہوئی تھی, جو مجھے خوشی ہوئی تھی, 18 سال بعد وہی ایکسائٹمنٹ اور خوشی ہوئی تھی جب میں اپنے استعفیٰ کے اوپر, ریزگنیشن کے اوپر دستخط کر رہا تھا. ماشاءاللہ. آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا بات ہے, یہ تو الٹ بات ہوگی. بٹ اس وقت بھی مجھے the excitement was کہ I am doing something extraordinary. یہاں پر بھی یہی ایکسائٹمنٹ تھی کہ I am doing something different. نہ جانے زندگی مجھ پر کیا مہربان ہوگی یا نہیں ہوگی, تو بٹ I was confident کہ میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کروں گا. تو یہ تضاد کہہ لیں آپ اس کو, یا اس کو سیلف بیلیف کہہ لیں, یا اس کو اپنی لارجر ویژن کے ساتھ آپ کی الائنمنٹ کہہ لیں, خدا کی رحمتوں پر یقین کہہ لیں. کیونکہ دیکھیں رزق جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے, یہ زبانی کلامی بات نہیں ہے. میں نے اس کو پرکھا ہے, زندگی کے ہر لمحے میں میں نے یہ سبق سیکھا ہے. ایسے ایسے دروازوں سے آپ کے اوپر رزق کی کشادگی ہوتی ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. تو انسان کو دولت کے لیے زندگی نہیں گزارنی چاہیے, کسی مقصد کے لیے زندگی گزارنی چاہیے. اچھا سر, آپ ساتھ ہی ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ کے چیئرمین بھی ہیں, تو سر آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ وائی ڈڈ یو چوز دس پوسٹ اور ایکسیپٹ دس پوسٹ؟ نہیں, ہاں دوسرا بات آپ کی درست ہے. جی جی جی, کہ آئی ایکسیپٹڈ دس بیکاز آئی تھاٹ کہ میرا 25 سال کا جو غربت کے خاتمے کے خلاف تجربہ ہے اس کو ایک اور ڈائمینشن مل سکتی ہے.
دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 1 کروڑ خاندانوں کو اپنی آغوش میں لینے کا نام ہے۔ اس ریاست نے 1 کروڑ خاندان، جن کو 6 سے ضرب دیں تو 6 کروڑ افراد بنتے ہیں، ان کی امدادی پروگرام ہے ان کے لیے۔ اگر وہ 25-30 ہزار روپے کما رہے ہیں، ان کو 5-6 ہزار روپے آپ اضافی دے رہے ہیں، یعنی آپ ان پر غربت کی شدت کو کم کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ فلاحی ریاست کی طرف قدم ہے۔ اب پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ود آل ہیوملٹی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے دوسرے تجربات کی روشنی میں اس پروگرام میں بہتری لا سکیں، اس پروگرام سے لوگوں کی عزت نفس اگر مجروح ہوتی ہے تو اس کا خاتمہ کر سکیں، اور لوگوں کو خود انحصاری کی طرف مائل کر سکیں کہ بھئی ایک خاص وقفے کے لیے یا عرصہ کے لیے تو آپ یہ امداد لیں، لیکن آپ سوچیں کہ ایک وقت میں آپ کو امداد دینے والا بننا ہے، یعنی لینے والے سے دینے والا بننا۔ کسی بھی معاشرے میں کی عظمت اسی میں ہے نا کہ وہاں پر لینے والے کم ہوں، دینے والے زیادہ ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ود مائی ایکسپیرینس آف پبلک سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر، سول سوسائٹی، انٹرنیشنل ایکسپوزر، الحمدللہ جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ تو یہ جو کچھ مجھے ملا ہے اس کو لوٹانے کے لیے ایک واسٹ پلیٹ فارم آپ کو مل جائے اور آپ اپنی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کر کے اس کو اور زیادہ ریلیونٹ ٹو دی ریئلٹیز بنا دیں، تو یہ ہے کچھ سوچیں۔ میں کوئی نہ میرے پاس کوئی جھنڈا ہے، نہ کوئی میری ایسی پروٹوکول ہے، تو اس لیے اس میں آئے ہیں کہ کچھ اور نیکی ہو جائے۔ تو سر آپ کے کیا ویژن اور گولز ہیں اس پرٹیکولر پروگرام کو لے کر؟ آپ کس طرح اس کو ری شیپ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں سر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم ایک تو سب سے پہلے تو اس تصور کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بھیکاری بنا رہے ہیں آپ۔ میں اپنے بھائی کی یا اپنی بہن کی جس کی 20-25 ہزار روپے تنخواہ ہے، اس کا گزارا نہیں ہو رہا، اس کا بچہ اسکول نہیں جاتا، میں کہتا ہوں یہ بہن میری طرف سے 5 ہزار روپے لو، اپنے بچے کو اسکول بھیجو، تو کیا یہ بھیک ہے؟ یہ تو اس کا حق ہے، میرا فرض ہے۔ تو ہم اگر 1 کروڑ گھرانوں کی مدد کر رہے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم تمام جہان کی عیش و عشرت کیا ایلیٹ کے لیے ہے، یا بڑی بڑی گاڑیاں کیا ایلیٹ کے لیے، ان کو کم قیمت پہ آپ قرضہ دیں، کم قیمت پہ آپ پٹرول دیں، اور ان کو رہائش بھی دیں، ان کو یہ بھی دیں، ان کو وہ بھی دیں۔ تو ایک غریب آدمی کو چند ہزار روپے مل جائیں تو ہماری ساری دانشوری اس بات پہ آ کے رک جاتی ہے کہ ہم نے تو اس کو بھیکاری بنا دیا۔ ایک تو اس تصور کو بدلنا۔ دوسرا، یس آئی ایگری ٹو سم ایکسٹینٹ کہ ایک عرصے کے بعد اس کو یا تو ہنر دے دیں یا تعلیم دے دیں، تاکہ انٹر جنریشنل پاورٹی ختم تو کرنی ہے نا۔ یہ تو نہیں کہ غریب کا بچہ غریب ہی رہے گا، غریب کا بچے کو نسل در نسل غربت کو کیسے ختم کریں؟ سیلف سفیشینٹ بنا کے دیکھیں، یا تعلیم دیں گے یا ہنر دیں گے، اس کے بعد وہ سیلف سفیشینٹ بنے گا نا۔ اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہوگا؟ وہ سیکھ کے کیا سیکھے گا؟ وہ یا تو وہ علم حاصل کرے گا یا ہنر حاصل کرے گا۔ اب میں اگر الحمدللہ اس جگہ پر آپ کے روبرو بیٹھا ہوں، تو میرے ماں باپ اگر مجھے ٹاٹ کے اسکول میں بھی نہ بھیجتے تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتا۔ بے شک۔ تو ایجوکیشن از دی گریٹ ایکولائزر۔ ایجوکیشن سے ہی آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، دوسری سطح پر آپ دیکھیں، ہاں وہ آدمی آگے بڑھا ہے جس کے پاس سرمایہ آ گیا اور اس نے کاروبار کیا۔ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں نے ٹیکسٹائل مل کا مالک بنتے ہوئے دیکھا۔ پھر تیسری سطح پر ہے ہنر، جن کے پاس ہنر ہے، جو آئی ٹی کا ہنر جانتے ہیں، وہ 10-10 لاکھ روپے کما رہے ہیں۔ آئی ٹی از اے اسکل۔ جو ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کا اسکل، جو یہاں پر 5 اسٹار ہوٹل میں جو چیف شیف ہوتا ہے نا، اس کی تنخواہ 50 لاکھ سے کم نہیں ہے، ہنر ہے نا۔ تو 3 چیزیں ہیں، علم، اسکل اور ہنر، اور یہ سرمایہ۔ تو ہم اس پروگرام میں ان 3 چیزوں کو امبیڈ کرنا چاہیں گے تاکہ یہ لوگ لینے والے سے دینے والا بن سکے۔ تو بہت سارے اور چیز بھی کام بھی ہیں، وہ کبھی تفصیلاً اس موضوع پہ گفتگو کریں کہ کیسے ہم نے اس پروگرام میں جو بیوائیں ہیں ان کی کیسے مدد کرنی ہے، جو آرفنز ہیں ان کی کیسے مدد کرنی ہے،
جو معذور ہیں, چل پھر نہیں سکتے, ان کی مدد کیسے کرنی ہے, جو اولڈ ایج سٹیزنز ہیں, 60-70 سال کے ہیں, کوئی بیٹا نہیں, کوئی اور نہیں, ان کی کیسے مدد کرنی ہے. کسی بھی معاشرے کی بڑائی کا اندازہ اگر آپ نے کرنا ہو نا, تو وہاں پر بڑی بڑی عمارتوں یا بڑی بڑی سڑکوں سے نہیں کرتے, اس عمر سے کرتے ہیں کہ وہاں پر سب سے کمزور طبقوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. جی سر, میرا ایک اور سوال اسی پروگرام سے متعلق کہ سر ہم نے اوور دا ایئرس دیکھا ہے کہ اس پروگرام میں بہت زیادہ فلاز بھی رہے ہیں, بہت زیادہ اسکیم بھی ہوتے رہے ہیں اور بہت زیادہ فراڈ بھی ہوا ہے. سر آفیشیلز ہیو بین ٹیکن آؤٹ دا منی فار دیم سیلوز. تو سر آپ نے کس طرح آ کر اشور کیا ہے کہ اس پروگرام میں بھی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کا خیال رکھا جائے؟ دیکھیے اب 3 ہفتوں میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا, ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں نا. بات یہ ہے کہ وہ پرانا تصور, اس میں اب تبدیلی ہونی چاہیے. میری اب تک کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق مور دین 90% جو ہمارا ڈیٹا ہے نا, جی, یا ایون آئی کین کلیم ٹو دی ایکسٹینٹ آف 95% وہ درست ہے. وہ جو پرانی غلطیاں تھیں کہ جی بہت سارے وہ لوگ جو کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے, ان کے نام بھی اس میں تھے, وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے اس کو اب ورلڈ بینک نے بھی تسلیم کیا ہے, UN ایجنسیز نے بھی تسلیم کیا ہے, بین الاقوامی اداروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر ہمیں اعتماد ہے, یعنی یہ درست ڈیٹا ہے. اب اگر یہ 1 کروڑ گھرانے واقعی مستحق ہیں تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان 1 کروڑوں کو حکومت جو مدد دے رہی ہے تو اس مواخات کے اصول کے تحت جو خوشحال 1 کروڑ گھرانے ہیں وہ کیوں نہیں مدد دیتے, وہ کیوں نہیں اپنا بھائی بناتے, وہ کیوں نہیں ان کے بچے کو علم دیتے, وہ کیوں نہیں ان کو ہنر دیتے. اجتماعی ذمہ داری سے بڑھ کر انفرادی ذمہ داری بھی تو ہے نا. معاشروں سے تو پوچھا جائے گا کسی اور کانٹیکسٹ میں, کیا فرد سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کو جو کچھ اس دنیا میں ملا وہ کیوں آیا تھا, اس نے اس کو کیسے استعمال کیا. تو یہ ساری چیزیں ہم انکارپوریٹ کریں گے اس تصور میں کہ اس میں حکومت بھی مدد دے. آپ بھی فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں, آپ یقیناً زکوٰۃ دیتے ہوں گے یا کسی کی مدد کرتے ہوں گے, تو میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ 4-5 ہزار روپے جو مہینے کی دیتے ہیں, میرے پاس کریڈیبل ڈیٹا ہے, ہو سکتا ہے آپ جس کو دے رہے ہوں فقیر جو بازار میں کھڑا ہے وہ اس کا مستحق نہ ہو. وائی ڈونٹ یو گیو اس تھرو اس. میں آپ کو وہ لسٹ دیتا ہوں جو مستحق لوگ ہیں, آپ خود ویریفائی کر لیں, ان میں سے ایک بچے کو پڑھانا شروع کر دیں. تو وہی پلان کہ صرف حکومت کے ذمے نہ رہے, یہ فرد کے ذمے بھی آئے. تو ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ جو 471 ارب روپے کی رقم حکومت کے توسط سے جا رہی ہے, یہ لوگوں کے توسط سے آنی شروع ہو انشاءاللہ سر. جب ہماری کریڈیبلٹی آپ کے سامنے آئے گی. لوگ حکومت کے اداروں پہ اعتماد کم کرتے ہیں نا, وہی لوگ جو اخوت کو دیتے ہیں, الخدمت کو دیتے ہیں, سیلانی کو دیتے ہیں, کتنے ادارے اور ہیں, انڈس اسپتال کو دیتے ہیں, وہی لوگ حکومت کے اس ادارے کو کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے نا کہ ان کو کریڈیبلٹی کا گیپ ہے. تو یہ گیپ آپ فل کر دیں تو آپ کا ٹیکس کی ریشو بھی بڑھ جائے گی, اور آپ کا یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ عوام کے دسترس میں چلا جائے گا کہ خواص اس میں آئیں گے اور عوام کی مدد کریں گے. اچھا سر, اب وقت ہو گیا ہمارے پبلک پول سیگمنٹ کا. اس پہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا پر جس بھی گیسٹ نے آنا ہوتا ہے اس کے متعلق ایک پوسٹ لکھ دیتے ہیں, اور پھر جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ جو بھی سوالات یا جو بھی ان کے جذبات ہوتے ہیں آپ کے لیے وہ ہمارے پاس چھوڑ جاتے ہیں. تو سر اگلا سوال آتا ہے میمونہ طاہر کی طرف سے. میمونہ پوچھ رہی ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ڈو این انٹرنشپ ان یور آرگنائزیشن, پلیز ٹیل می دا پروسیجر. ہمارے پاس اخوت میں کرنا چاہتی ہیں تو اخوت کی ویب سائٹ پہ جائیں. اگر آپ کو بسٹ میں ہم کرا دیں, آپ نے اور زیادہ گہری غربت دیکھنی ہے تو وہاں پر آ جائیں. آئی اپریشیٹ کہ جو انٹرنشپ کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ غربت کو اپنی نظر سے دیکھنا چاہتا ہے اور پھر دیکھنے کے بعد اس کا حل ڈھونڈنا چاہتا ہے. تو وی ول بی ویری ہیپی. آپ ان کا نمبر ہمیں فارورڈ کر دیں, ہم خود رابطہ کر لیں گے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اگلا سوال آتا ہے شہزاد کامران کی طرف سے. شہزاد کامران کا بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ وٹ آر سم آف دا اسٹریٹجیز یو یوز ان آرڈر ٹو رن دا بزنس انٹرسٹ فری.
دیکھیں اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پڑھیں یا میری کتاب پڑھیں. اب آپ کہیں گے کہ آپ اپنی کتاب کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. نہیں سر. اخوت کا سفر ایک کتاب ہے, وہ پڑھیں. اور ایک کتاب میری ہے 4 آدمی, وہ پڑھیں. ویب سائٹ پہ میرا ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے, ای میل کر دیں. یا ہمارے تقریباً 400 شہروں میں کوئی 750-800 دفاتر ہیں. ہمارے دفتر میں ایک دن گزاریں اور ان بچوں کو وہاں پر جو دفتر میں بیٹھے ہوئے ان کو کہیں کہ میں صرف دیکھنے آیا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو آپ ایک خاموش تماشائی کی طرح ہر کام کو ہوتا ہوا دیکھیں. لوگ آ رہے ہیں, آپ لوگوں سے پوچھیں آپ کیوں آ رہے ہیں, آپ قرضہ لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں, واپس کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوا. تو ایک دن میں ہی آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے, اور وہ جواب زیادہ اتھینٹک سمجھے جائیں گے کیونکہ وہ ان لوگوں کے جواب ہوں گے جو فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ لوگ جو قرض لے کے کاروبار کر رہے ہیں. میری زبانی تو میں تو یہی کہوں گا نا, سب اچھا ہے. تو آپ ایک دن ہمارے دفتر میں گزاریں, صرف ایک دن زندگی کا, وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا. چلیں شہزاد, آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں آپ نے بس ایک دن جانا ہے اخوت کے آفس میں اور جا کے آپ نے پورا دن وہاں پہ گزارنا ہے. اچھا سر, اگلا سوال آتا ہے بیا ہاشم کی طرف سے. بیا ہاشم پوچھ رہی ہیں کہ سی ایس پی آفیسر کو انکریج کرنے کے لیے اور پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے کیا انیشیٹوز ہونے چاہیے؟ دیکھیں یہ وہ سارے لیڈرشپ کے انیشیٹو ہے نا. لیڈرشپ کیا ہے, مطلب لیڈرشپ کی جو ٹریڈس کیا ہیں. لیڈرشپ کی ٹریڈس ہیں انٹیگریٹی, آنیسٹی, ڈیلیجنس, اکاؤنٹیبلٹی, ایمپتھی, ٹیم بلڈنگ. یہ ساری خوبیاں اگر آپ کے اندر ہیں تو یو آر اے لیڈر. جب آپ لیڈر ہیں تو پھر جو بھی آپ کو ذمہ داری ملے گی وہ آپ اس کو اکمپلش کریں گے. تو لارجر پرسپیکٹو میں ہم نے کچھ بنیادی اصول پہلے ڈسکس کیے ہیں, ٹرانسپیرنسی وغیرہ, یہ جو چیزیں ہیں. تو آپ کی انڈیویژول ٹریڈس کی میں بات کر رہا ہوں. آنیسٹی, کمٹمنٹ, پیشن, جنون, اور پھر ابیلٹی ٹو ٹرانسینڈ ونز اون سیلف. کیا خواب صرف میرے ہی ہیں؟ خواب اس ماں کے بھی ہیں جس کے بچے کے پاس اسکول جانے کے لیے فیس نہیں ہے. دس از ٹرو رول. جب ہم اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو ہم پھر ایک خوبصورت معاشرہ بنائیں گے. اچھا سر, اگلا سوال آ رہا ہے کائنات کی طرف سے. کائنات کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ٹیچرز کی پے کیوں نہیں بڑھاتے ہیں؟ آپ کے انسٹیٹیوٹس میں ٹیچرز سخت محنت کرتے ہیں. جی دیکھیں, ہمارے پاس 2 طرح کے ٹیچرز ہیں. ایک ہم حکومت کے اسکول چلاتے ہیں جی, اور وہ اسکول ایسے ہیں کہ اس میں ایک گاؤں میں اسکول ہے, تو گاؤں سے ہی ہم کسی خاتون کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کو ہم ایک اسٹائپنڈ دیتے ہیں, جو آپ بالکل یہ کائنات درست کہہ رہی ہیں وہ کم ہوتا ہے. لیکن وہ کم اس لیے ہوتا ہے کہ جتنی رقم ہمیں حکومت نے دینی ہے اتنی ہی رقم ہم نے ان کو دینی. تو اس میں ہمارے پاس تو وہ ریسورسز نہیں ہے کہ ہم اس کی وہ ماڈل ہی یہی ہے کہ وہ اسکول ہوگا, مقامی سطح سے کسی بچی کو وہاں پر بھرتی کیا جائے گا, اس کا آنے جانے کا خرچہ بچے گا, اس کا ٹائم بچے گا. بٹ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کم سیلری کی, بہرحال اس کو ملنے چاہیے. اور یہ جو اسکول ہم نہیں چلا رہے, بہت ساری اور ادارے بھی چلا رہے ہیں, بہت ساری اور این جی اوز بھی چلا رہی ہیں. تو اس کی سیلری کم ہونے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو حکومت سے ہمیں ملے گا وہی ہم اس کو سیلری کے طور پر آگے دیں. چلیں سر, دیٹ واز اٹ فار دا پبلک پول سیگمنٹ. امید کرتا ہوں آپ سب کو آپ کے جتنے بھی سوالات تھے ان کا جواب مل گیا ہو. اور باقی جو بھی دیکھ رہے کوئی, اگر آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو فالو اس آل اوور سوشل میڈیا. آپ کو لنک ساری ڈسکرپشن میں مل جائیں گی. اچھا سر, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. لیکن جسٹ ٹو ریپ تھنگز اپ, کوئی ایک میسج جو آپ اپنے چاہنے والوں کو اور جتنے بھی ینگ اسپائرنگ انٹرپرینورز ہیں ان کو دینا چاہیں تو؟ میسج ایک ہی ہے کہ سب سے پہلے خواب دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو اس خواب کی تعبیر کے لیے وقف کر دیں. زندگی دوسرا موقع نہیں دیتی. جو کرنا ہے, آپ چاہیں تو 8 گھنٹے سوشل میڈیا پہ ضائع کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو 8 گھنٹے یا تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یا کسی ہسپتال میں جا کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. چوائس از یورس. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ ایک وقت کے بعد آپ کو اس وقت کی قیمت ادا کرنی. تو خواب دیکھیں, وقف کریں اور پھر ان خوابوں میں کسی اور کے خواب کو بھی شامل کر لیں. کسی اور کا بچہ, کسی اور ماں کی
آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو، کسی اور شخص کا گھر جو بارش سے گر گیا، کیا صرف خوشیاں میری ہی لیے؟ وہی وہ چند سوال ہیں، سوالوں سے جواب خود آپ ڈھونڈیں، میرے پاس ان کا جواب نہیں ہے۔ چلے سر، شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ سب کا بھی شکریہ ہمیں دیکھنے کا۔ بس پھر خواب دیکھیں اور اپنے خوابوں میں دوسروں کے خواب بھی شامل کریں، اور بس محنت کریں، ڈٹے رہیں، لگے رہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی دیکھتے رہیں سما منی۔